اب جس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں، کئی سینئر شاعروں کا میرے اوپر پریشر ہے، کئی لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، کسی کی سفر کی تو کسی کی کسی دوسری طرح کی، لیکن مجھے کسی نہ کسی کو آواز دینا ہے، تو میں یہاں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ غزل کا جو کلاسیکل لہجہ ہے اس میں غزل آنسوؤں سے لکھی جاتی ہے اور وہ دل کی گہرائیوں میں اس طرح سے اثر کرتی ہے کہ آنسوؤں سے لکھی غزل، آنسوؤں سے لکھا شعر دل کی گہرائیوں تک جا کر اپنی محبتوں کا اعلان کرتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نے اس طرح کے شعر کہے ہیں کہ ادھر منہ پھیر کر کیا ذبح کرتے ہو، ادھر دیکھو میری گردن پہ خنجر کی روانی دیکھتے جاؤ، سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ۔ ایک شاعر کو بلانے جا رہا ہوں جس کا تعلق حضرت امیر خسرو کی جائے پیدائش سے ہے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا، کاغا سبتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو موہ پیا ملن کی آس۔ خسرو کی زمین کی یہ جو خوشبو ہے، خسرو کی مٹی کی خوشبو، اپنا کلاسیکل انداز، اپنی خوبصورت آواز اور اپنے کلام کی برجستگی کے ساتھ ایک شاعر ان دنوں اردو دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور وہ شاعر ہے اردو مشاعروں کا بہت ہی محبوب اور ممتاز شاعر جناب عزم شاکری۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ بہت شکریہ، بہت اچھا مشاعرہ آپ حضرات سن رہے ہیں۔ چند شعر سنانا چاہتا ہوں میں بھی، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ بڑی سرد ہیں ہوائیں، شب غم پگھل رہی ہے، بڑی سرد ہیں ہوائیں، بڑی سرد ہیں ہوائیں، شب غم پگھل رہی ہے، وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے، کوئی شاخ جل رہی ہے، وہ دھواں سا اٹھ رہا، کوئی شاخ جل رہی ہے، کوئی شاخ جل رہی ہے، واہ واہ واہ، بڑی سرد ہیں ہوائیں۔ واہ واہ۔ دوستو، ابھی 2-3 سال یہ کرونا کے گزر کے گئے، ایک شعر اسی درمیان ہو گیا، اور ملاحظہ فرمائیے شعر میں جو درد ہے، آپ حضرات بھی تھوڑا سا ساتھ دیں۔ ارشاد۔ وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے، کیا کہنا؟ کوئی شاخ جل رہی ہے، واہ، مجھے ایک لاش کہہ کر کیا کہنا؟ نہ بہاؤ پانیوں میں، مجھے ایک لاش سنیے گا دوست، مجھے ایک لاش کہہ کر نہ بہاؤ پانیوں میں، میرا ہاتھ چھو کے دیکھو میری نبض چل رہی ہے، واہ 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 واہ، وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے، کوئی شاخ جل رہی ہے، مجھے ایک لاش کہہ کر نہ بہاؤ پانیوں میں، میرا ہاتھ چھو کے دیکھو میری نبض چل رہی ہے، واہ 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 واہ، ہے ہزار زخم دل میں کیا کہنا؟ مگر اب بھی ہنس رہا ہوں، ہے ہزار زخم دل ہے میں، ہزار زخم دل میں مگر اب بھی ہنس رہا ہوں، میرے دوستوں کو میری یہی بات کھل رہی ہے، واہ 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 واہ، میرے دوستوں کو میری واہ واہ واہ، ہے ہزار زخم دل میں مگر اب بھی ہنس رہا ہوں، میرے دوستوں کو میری یہی بات کھل رہی ہے۔ اب وہ شعر سنیے گا۔ میں نے پیڑ روشنی کے ذرا دیر سے لگائے، میں نے پیڑ روشنی کے شریک ہو ذرا جائے دیر بھائی سے سب لگائے، تمام لوگ اگر اچھا لگے تو، میں نے پیڑ روشنی کے ذرا دیر سے لگائے،
واہ وہ تو پھول پھل رہے ہیں میری عمر ڈھل رہی ہے واہ 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 وہ تو پھول پھل رہے کیا کہنا کیا کہنا میری عمر ڈھل رہی ہے وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے کوئی شاخ جل رہی ہے واہ واہ اور کچھ شعر ملاحظہ فرمائیں ارشاد دل میں حسرت کوئی بچی ہی نہیں دل میں حسرت کوئی بچی ہی نہیں آگ ایسی لگی بجھی ہی نہیں آگ ایسی لگی بجھی ہی نہیں اس نے جب خود کو بے نقاب کیا اس نے جب خود کو بے نقاب کیا اس نے جب خود کو بے نقاب کیا پھر کسی کی نظر اٹھی نہیں پھر کسی کی نظر اٹھی ہی نہیں دل میں حسرت کوئی آئیں گے انشاءاللہ یہ بھی رنگ میں آئیں گے دل میں حسرت کوئی بچی ہی نہیں آگ ایسی لگی بجھی ہی نہیں میں جسے اپنی جان سمجھتا تھا میں جسے اپنی جان سمجھتا تھا میں جسے اپنی جان سمجھتا تھا سچ تو یہ ہے وہ میری تھی سچ تو یہ ہے وہ میری تھی نہیں بہت بہت شکریہ سچ تو یہ ہے وہ میری تھی نہیں جیسے اس بار کھل کے روئے ہم جیسے اس بار کھل کے روئے ہم ایسی بارش کبھی ہوئی نہیں ایسی بارش کبھی ہوئی نہیں زندگی کو گلے لگاتے کیا سنیے گا زندگی کو گلے لگاتے کیا زندگی عمر بھر ملی نہیں زندگی عمر بھر ملی نہیں جی جی اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے اور وہ میرے اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے کیا کہنا شریک ہو ایک شخص ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے شرط نے وہ حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا
کے لیے اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے بہت اچھا اعظم شاکری صاحب واہ 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 زندگی کیا کہنا کیا کہنا اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا ہم تڑپتے رہے اسی کے لیے ہم تڑپتے رہے اسی کے لیے غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے اور دوستو ایک شعر آپ کو اور یہ تحفے کے طور پر دے رہا ہوں شاید یاد رہ جائے آپ کو غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے شعر سنیے گا زہر بھی لگ گیا دوا بن کر زہر بھی لگ گیا سب کی شرکت درکار زہر بھی لگ گیا دوا بن کر ہم نے کھایا تھا خودکشی کے لیے ہم نے کھایا کیا کہنا خودکشی کے لیے ہم نے کھایا تھا خودکشی کے لیے اور دوستو اس غزل کا وہ شعر جس کے لیے غزل کہی گئی سماعت فرمائیں بطور خاص کوئی بھی عمارت ایک دن میں نہیں بنتی اور نہ کوئی شخصیت ایک دن میں بنتی ہے بس اسی کو شعر کہا گیا ملاحظہ فرمائیں غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے سنیے گا دوستو کتنا مشکل ہے معتبر ہونا کتنا مشکل ہے معتبر ہونا کتنا مشکل ہے معتبر ہونا مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے غم ہی کافی ہے کیا کہنا زندگی کے لیے کتنا مشکل ہے معتبر ہونا مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے اعظم صاحب زندہ باد زندہ باد اور بچوں یہ شعر لے جائیں بچے بوڑھے سب عمر بھر جس کا انتظار کیا عمر بھر جس کا انتظار کیا عمر بھر جس کا انتظار کیا وہ ملا بھی تو دو گھڑی کے لیے وہ ملا بھی کیا کہنا تو دو گھڑی کے لیے غم ہی کافی کیا کہنا زندگی کے لیے لاکھوں صدمے ڈھیروں غم لاکھوں صدمے ڈھیروں غم کیا شاہکار لاکھوں صدمے ڈھیروں غم پھر بھی نہیں ہیں آنکھیں نم 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 ایک مدت سے روئے نہیں ایک مدت سے روئے نہیں ایک مدت سے روئے نہیں کیا پتھر کے ہو گئے کیا پتھر کے ہو گئے ہم کیا پتھر کے
واہ واہ واہ، کیا پتھر کے ہو گئے ہم. کیا کہنا. دوستو ایک بات کہنا چاہوں گا، دنیا میں جتنے غم ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. لوگ کوئی کہے کہ یہ غم میرا ہے، ایک آدھ کوئی خاص غم، کوئی ایسی ٹریجڈی ہوتی ہے زندگی کی جو اس کی اپنی ذاتی ہو سکتی ہے، ورنہ زیادہ تر ایسے غم ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے اتنا تعلق جڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں وہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. لاکھوں صدمے ڈھیروں غم ایک مدت سے روئے نہیں، کیا پتھر کے ہو گئے ہم. کیا پتھر کے ہو گئے ہم اس جنگل میں ہیں جہاں. ہم اس جنگل میں ہیں جہاں. سنیے گا، دیکھو غزل کی زبان میں کیا گفتگو ہو جاتی ہے. ہم اس جنگل میں ہیں جہاں دھوپ زیادہ سائے کم. واہ واہ واہ، دھوپ زیادہ سائے کم. اور دوستو یہ آخری شعر شاید یہ بھی یاد رہ جائے گا، سنیں. لاکھوں صدمے ڈھیروں غم پھر بھی نہیں ہیں آنکھیں نم، اب زخموں میں تاب نہیں. اب زخموں میں تاب نہیں. اب زخموں میں تاب نہیں، اب کیوں لائے ہو مرہم. واہ 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 واہ، اب کیوں